فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حضرت میری شریعت مفتی محمد محی الدین صاحب یہاں تشریف فرما، علماء میں مولانا ربیع قاسمی صاحب، مولانا عارف صاحب اور دیگر تمام حضرات، یہ موقع چونکہ ایک افتتاح آفس کا ہے اور حج اور عمرہ ٹور کے سلسلے میں یہ کوشش ہمارے ایک طالب علم فیروز صاحب یا مولانا فیروز صاحب، مولانا فیروز صاحب بھی یہاں ہیں اور حافظ فیروز بھی یہاں ہیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اورنگ آباد شہر کا وہ حصہ جو مغربی کنارے پر یعنی مغربی شمالی کنارے پر واقع ہے، تو ادھر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی جائے، اور اس علاقے میں بہت سارے گاؤں دیہات اور بڑے بڑے قصبے بھی موجود ہیں جو اورنگ آباد تک کے جاتے ہیں اور اس سے آگے بھی. تو بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے اب حج اور عمرے اور ٹور ہو گئے ہیں کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب اس کے زیادہ اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات وہ یوں کرتے ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. میں ان کی اس بات کا جواب اس بات سے دیتا ہوں کہ آپ شہر کے کسی محلے میں جائیے، گڈی لین ہو، چوک ہو، شاہگنج ہو، لوٹا کارنجا ہو، وہاں دیکھتے ہیں آپ کے گڈی لین وغیرہ میں بہت ساری ہوٹلیں پہلے سے موجود ہیں، اور اتنی ہوٹلیں ہیں کہ کھانے والوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اور ایک نئی ہوٹل کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا بھی افتتاح رکھا جاتا ہے. کیوں کہ اس کے اندر چوائس ہے کہ اگر یہاں ہم نے تجربہ کیا تھا، ہم کو بھلا نہیں لگا، اب ہم فلاں جگہ جائیں گے. تو اسی طرح آپ لوٹا کارنجے میں چلے جائیے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، مفتی صاحب جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک بھی دکان کپڑے کی لوٹا کارنجے میں نہیں تھی. لوٹا کارنجے کا کپڑے کا جو مارکیٹ تھا وہ صرافہ تھا، چوک تھا، اور گڈی لین میں ایک بھی ہوٹل نہیں تھی. کاش وہی وقت رہتا آج بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو یعنی کسی چیز میں پھیلاؤ ہوتا ہے، یہ سب انسانوں کی آسانیوں کی خاطر ہوتا ہے. مقصود اس کے پرے وہ کہ انسان کے حلال طریقے سے روزی کمانے کا بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن روزی کمانے کے سلسلے میں جو بھی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں وہ حلال طریقے سے ہو، یہ ضروری ہے، اور وہ کام بالکل شریعت کے مطابق ہو، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے. تو اس طرح سے ایک اکی دکھی دکان تھی وہاں پر لوٹا کارنجے میں. شروع میں آپ دیکھیں تو سوائے کپڑے کے اور ریڈی میڈ کی دکانوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا وہاں. سمجھ رہے نا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مارکیٹ اب کپڑوں کا وہ لوٹا کارنجا ہو گیا، اور سارے خریدار وہاں آتے ہیں، اور اگرچہ کے صرافے میں بھی جاتے ہیں. بالکل ایسی ہی اگر زیادہ ٹور ہوں گے تو زیادہ لوگ عمرے کے لیے جائیں گے، زیادہ لوگ حج کے لیے جائیں گے، اور کسی بھی انسان کو جس کے اوپر حج فرض ہو گیا یا وہ عمرے کی خواہش کرتا ہے اور اس کا نمبر اگر حج ٹور سے نہیں لگا
تو اس کے پاس میں قطعی یہ عذر نہیں ہوگا کہ چونکہ نمبر نہیں لگا ہے میں نہیں جا سکتا. اگر وہ جا سکتا فمن استطاع الیہ سبیلا، اگر وہ ٹور سے بھی جانے کی سکت رکھتا ہے تو اس پر حج فرض ہے. ہاں الا یہ کہ اس کے پاس سرمایہ صرف اتنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کوٹے ہی سے جا سکتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹور سے جانے کے سلسلے میں قرض لے کر جائے. قرض لے کر حج فرض نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے جن کے واسطے نمبر نہیں لگا یا وہ ایک مرتبہ کر چکے ہیں اور دوسری مرتبہ جانے کی خواہش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمارے ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا کے ممالک میں یہ جو حج اور عمرہ ٹور کی شکل میں جو آفیسز کھلے اور یہ حضرات جو ان لوگوں کی خدمت کے لیے تگودو کرتے ہیں اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں، اور سہولتیں فراہم کرنے کے بعد مدینے میں ہوں یا مکہ میں ہو ان کی رہائش کا نظم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر رہائش مفت میں تو نہیں ملتی، تو یہ لوگ بھی کرایہ سے لیتے ہیں. تو پھر وہ مارجن جو ان کے حلال طریقے سے رزق کے حاصل کرنے کا ہے وہ اس مارجن کو بھی اس کے اندر سامنے رکھتے ہیں. اور آپ کو کوئی دقت اور پریشانی تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے دے دیتے ہیں. اب آپ بے فکر، اب وہ جانے اور وہ سارا نظم آپ کے ساتھ میں. تو یہ بالکل طریقہ کوئی غلط نہیں ہے، شرعی نقطۂ نظر سے بالکل درست ہے. اور اس طرح سے یہ حج کا آفس یہاں کھل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو تقویت ملے اور اس کو جو ہے عمومیت ملے اور اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہو.